کا ارادہ واہ 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 بے شک. ہم اپنی گرد آلودہ نگاہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. مسیحائی پہ تیرے اس قدر آقا بھروسہ ہے، مسیحائی پہ تیرے اس قدر آقا بھروسہ ہے، آقا بھروسہ ہے. ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں، مسیحائی پہ تیرے اس قدر آقا بھروسہ ہے. ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. اور دعائیں مانگ لو مل کر سبھی حضرات اے لوگو، دعائیں مانگ لو مل کر سبھی حضرات اے لوگو. سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بے شک. دعائیں مانگ لو مل کر سبھی حضرات اے لوگو. سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں. حضرات بلا کافر و تمید آئیے سب سے پہلے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کے مایا و ملجا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، چارے سازے درد مندہ، انیس بے کسار، نائب پروردگار رحمت للعالمین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں روم روم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پہلی آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ عدد الدہور وکرما. حضرات عادت کے مطابق کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار آپ تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے پہنچاؤں. آپ تمام حضرات محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام حضرات پر نیند طاری ہے، لیکن یہ ایسی مقدس رات ہے جس کی فضیلت میں ابھی آپ تمام حضرات کے حوالے پہنچاؤں گا. اس لیے پورے جتنے لوگ حاضر ہیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھاؤ گے نہیں کہنے سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. واہ واہ واہ. نہیں نہیں واہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. واہ بے شک بے شک بے شک. آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. بے شک. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے ہو. واہ دم نکل جائے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے ہو. ارے تم سے پیاسوں کے لیے دریا بہا. واہ واہ. ہم سے پیاسوں کے لیے، تم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. اور جرم کھلتے جائیں اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضرات ہماری میلاد پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے. مسلمان نبی کا میلاد نہ سجائیں نہ
یہ بول رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی نیتا دھوم، والی محفل نہ ہوئی تو کھاؤ تو جائے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، واہ بے شک بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، واہ واہ بے شک بے شک، قلعے گراتے جائیں گے، گراتے جائیں گے بے شک، ارشاد حضور بتاؤ، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، واہ خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، واہ بے شک انشاءاللہ، واہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بے شک، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اگربتی لے لو، دو پیکٹ والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، واہ بے شک بے شک، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا بے شک، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا بے شک بے شک، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا واہ واہ، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا بے شک بے شک، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا بے شک، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم الشہر فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی تم میں سے جو اس مہینے کو پائے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ حضرات، اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب یہ بابرکت، باعظمت، تقدس اور مطہر مہینہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے امتی کو نہ دیا، کسی نبی کو نہ عطا کیا، اپنے محبوب صاحب الاولاد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس رمضان کو عطا کر کے اپنے محبوب کی شان، اپنے نبی کی عظمت، مدینے کے تاجدار کے رفعت و بلندی کو بیان فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ گفتگو نہ کر کے میں آپ کو اس مبارک رات کی فضیلت بتاؤں کہ اس مبارک رات کو اللہ نے ہمیں کیوں عطا کیا، بے شک بے شک، کیوں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ بے شک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت زکریا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو کسی نبی کے امتی کی عمر سینکڑوں برس ہو رہی ہے، کسی نبی کے امتی کی عمر
400 برس ہو رہی ہے، کسی نبی کے امتی کی عمر 1000 برس ہو رہی ہے، تو 1000 برس جس کی زندگی، جس کی عمر رہی، وہ تو عبادت کرتے چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عمر طبعی اعتبار سے 60-65 سال کی عمر ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عبادت اگلے نبیوں کے امتیوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جلسہ سجا ہوا ہے۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، زبیر و طلحہ اور دیگر صحابہ کرام آپ کی محفل پاک میں جلوہ افروز ہے۔ سوال کرنے والے اصحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے میرے اللہ کے مقدس محبوب، اگلے نبیوں کے امتیوں کی عمر 400 برس، 500 برس، 600 برس زیادہ ہوا کرتی تھی، ہماری عمر 60-65 سال کی ہوتی ہے، ہماری عبادت، ہماری ریاضت کیسے ان نبیوں کے امتیوں کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر جیسی رات نواز دیا ہے۔ بے شک بے شک، واہ! اور اس شب قدر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء محققین نے، مفتیان شرامتین نے 1000 رات سے، 1000 مہینوں سے افضل قرار ٹھہرایا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب مجھ سے قبل مولانا فخر الدین رضوی نے بتایا کہ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے امتی اگر اس رات میں مکمل طور سے عبادت و ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، لہذا انہوں نے 1000 مہینوں کی رات سے زیادہ آپ نے عبادت کر لی۔ اب کسی نبی کے امتی مجھ سے زیادہ، آپ تمامی حضرات سے زیادہ عبادت و ریاضت میں زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ بے شک۔ میرے ملت کے لوگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صدقے میں اس مبارک رات کو اللہ نے نوازا۔ انسان اس مبارک رات میں جو بھی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں مانگے گا، میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ اس پاک محفل کو پاک مہینے میں پاک نبی کی امتی ہو کر کے پاک رات میں سجایا اور بسایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک محفل کے وسیلے سے آپ تمامی حضرات کو اجر جمیل عطا فرمائے گا۔ آمین آمین آمین۔ میرے ملت کے لوگوں، اللہ رب العزت کہ جو فرشتے نوری مخلوق ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور بھی جو فرشتے ہیں، وہ 1 سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات کو ہم کو بھی نواز دے، کیونکہ یہ زمین سدرۃ المنتہا سے افضل نہیں ہے طبعی اعتبار سے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں، اس مہینے میں اس زمین پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس مہینے میں، اس رات میں ہمیں زمین پر اتار دے، تاکہ جو تیرے نیک بندے، گنہگار بندے، تیرے محبوب کے امتی اس مبارک رات میں آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کا ذخیرہ اور نماز روزوں کا انبار اپنے پاس جمع کریں گے، میں
جا کر کے ان تمام لوگوں کے اعمال صالحہ کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کروں گا، اور میدان محشر میں جب کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت تیرے سامنے، تیرے محبوب کے سامنے تیرے بندوں کے رجسٹر کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ ارے قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بے شک بے شک۔ میرے ملت کے لوگوں، حضرت جبریل علیہ السلام اس مبارک رات کی جستجو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ انسان جب اس مہینے کے ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو چاہے ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزے کے مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے روزے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میرے پیارے، اس مبارک رات میں آپ تمامی حضرات اپنے نیند کو قربان کر کے آئے ہیں، تو نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے درمیان سے جو کرونا وائرس جیسی بیماری ہے، مہاماری بیماری ہے، اور ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے، شیاطین کی شر سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ بے شک۔ میرے ملت کے لوگوں، اللہ رب العزت پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یعنی ہم نے ان پر نازل کیا، اتارا ان بیماریوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ رجزم من السمائی، سما کا معنی آسمان ہوتا ہے، رجزم من السمائی یعنی وائرس، بیماری آسمان سے، بما کانوا یفسقون جو نافرمانی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن جس نے بھی پڑھا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان کی پختگی پائی گئی ہے تو صاحب ایمان ہوتا ہوا نظر آیا۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے نبی کی دعا سے حضرت عمر فاروق اعظم کو صاحب ایمان بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عمر فاروق اعظم، میں ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بہن اور بہنوئی تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، نبی پر ایمان لے آئے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو آپ فوراً آپ پر جلال طاری ہوا۔ آپ نے اپنے شمشیر کو میان سے نکالا، دست بازو ہوئے اور نکل پڑے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ لیکن میرے ملت کے لوگوں، جب راستے میں پہنچتے ہیں تو کسی صحابی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی سب سے پہلے نبی پر ایمان لے آئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے ملت کے لوگوں، اسی جگہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے راستے کو چینج کر دیا، اپنے راستے کو تبدیل کر دیا۔ اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں، جو ہی آپ کے آنے کی آہٹ، آپ کے آنے کی آواز آپ کی بہن اور بہنوئی سنتے ہیں، فوراً چھپ جاتے ہیں کمرے میں۔ میرے ملت کے لوگوں، جب آپ دونوں کمرے میں چھپ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھولا، دست بستہ عرض کی، تم نے نبی پر ایمان لے آئے، تم لوگ نبی پر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کی تلاوت کر رہے ہو۔ میرے ملت کے لوگوں، جب اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بہن اور بہنوئی کو پڑھتے ہوئے سنا تو فوراً آپ پر جلال طاری ہوا۔ آپ نے بہت مارا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں یعنی بہن اور بہنوئی
लहूलहान हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब दानाए गुयूब मदीने के ताजदार ने अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया कि ऐ मौला, दोनों उमर में से किसी एक को साहिब ईमान अता फरमा दे। यानी अबू जहल था, उसका भी नाम उमर था, हजरत उमर फारूक के आजम थे, आपका नाम भी उमर था। मेरे नबी ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, दोनों उमर में से किसी एक को साहिब ईमान बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बहन से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, जिस कुरान को तू अभी तिलावत कर रही थी मेरे सामने जरा पढ़ के दिखा दे। आप दोनों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के मुकद्दस कलाम की आप दोनों तिलावत करने लगे। जब आपने अपने हाथ में मांगने की कोशिश की तो आपकी बहन ने फौरन दस्त बस्ता अर्ज गुजार हुई कि ऐ मेरे भाई, आप फौरन गुस्ल करें और वजू करें, फिर आपके हाथ में कुरान को मैं दूंगी। अल्लाह अकबर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम ने गुस्ल किया, वजू किया, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को नवाजा गया। फौरन आप मेरे मुस्तफा की बारगाह में अपने बहन और बहनों को लेकर के मुस्तफा की बारगाह में चल दिए। जब आप दोनों मदीने के मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे तो किसी सहाबी ने ये फरमाया कि ऐ मेरे आका उमर फारूक आजम आपको कत्ल करने के इरादे से आ रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी के एक सहाबी ने फरमाया, अगर उमर का इरादा अच्छा होगा तब तो ठीक है, अगर आपका इरादा गलत हुआ तो आप ही की तलवार से आपके सर को आपके तन से जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनना था फौरन आप मेरे मुस्तफा की कदमों में गिर गए और मेरे मदीने के मुस्तफा के कलमे को आपने पढ़ा, साहिब ईमान हो गए। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि उमर थे गुस्से में चूर अपने चले थे आका को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर अपने चले थे आका को कत्ल करने। अरे निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा गया। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। ये कुरान की बरकत। उमर जैसे पत्थर दिल इंसान को अल्लाह के मुकद्दस कलाम के बरकत से साहिब ईमान हो गए, तो हम और आप मदीने के मुस्तफा के एक अदना उम्मती हैं। अगर हम अल्लाह के कलाम की तिलावत करेंगे, इबादत और रियाजत में इस रात मशगूल रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपसे तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। मेरे मिल्लत के लोगों, जिस नबी की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की वो तबाह इलाक को बर्बाद होती हुई नजर आई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह की नाफरमानी की, उन्हें बंदर बना दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब अल्लाह की नाफरमानी करने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश की कि ऐ मौला, ये तेरे नबी और तेरे बंदे तेरी नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, ऐ नूह, तुम एक कश्ती सवार तैयार करो, उसमें जो तुम्हारे चाहने मानने वाले होंगे तुम उन्हें सवार कर लेना, वो बच जाएंगे, और जो नाफरमान होंगे वो उसी तूफान में हिलाक बर्बाद हो जाएंगे। मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती को तैयार किया। एक बूढ़ी माँ रहती थी। आप अपने एक झोपड़ी में अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करती थी, अल्लाह की इबादत और रियाजत करती थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज की, सरकार, जब वो तूफान आएगा तो मुझे भी अपने कश्ती में बिठा लेना। अल्लाह अकबर। जब तूफान आने का वक्त हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी कश्ती में सवार किया। वो बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में सजदा रेज है, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत कर रही है। तूफान आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भूल गए
उन बूढ़ी माँ को अपनी कश्ती में सवार करने के लिए तूफान आया। जितने नाफरमान थे सब हिलाको बर्बाद हो गए और जितने फर्मा बरदार थे सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ करके वो बच गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब याद आया तूफान के बाद कि मैं उस बूढ़ी माँ से जाकर मुलाकात कर लूं, तो क्या देखते हैं आप कि वो बूढ़ी माँ सजदा रेज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रही है। फौरन बूढ़ी माँ ने अर्ज गुजार हुई कि ऐ मेरे अल्लाह के पैगंबर, क्या तूफान आने वाला है, मैं चलूं आपकी कश्ती में सवार होने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ, तूफान आया और चला भी गया, जितने लोगों को हिलाक होना था हिलाको बर्बाद हो गए, क्या आपको पता नहीं चला? बूढ़ी माँ ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर, मैं तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ थी, आपकी फरमा बरदार गुलाम थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, जिस इंसान के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत समा जाती है, अल्लाह उसके रसूल की उल्फत व मोहब्बत अपने दिल में बिठा लेता है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाता है, दुनिया की कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा तूफान हो, वो कभी किसी हाल में उसे हिलाको बर्बाद नहीं कर सकता है। मेरे मिल्लत के लोगों, मैं आपको बताऊं, एक इमाम नमाज पढ़ाता है। मोमिन की इतनी बड़ी फजीलत है कि एक इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो सिर्फ नमाज की हालत में वो अपने पीठ को मुख्तदियों की तरफ कर सकता है, बाकी आप देखते होंगे कि जो ही नमाज खत्म हुई फौरन वो किसी ना किसी तरफ अपने चेहरे को फेर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इमाम मुख्तदियों की तरफ पीठ को रखेगा तो मोमिन की तौहीन होगी। लेकिन हम और आप ना अपने आलिम की कदर करना जानते हैं, ना अपने इमाम की कदर करना जानते हैं। जब एक मुख्तदी एक मोमिन का इतना क्या से क्या हो गया, हमारी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं लगी। इसलिए मेरे मिल्लत के लोगों, जागो और अल्लाह की इबादत करो, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बसाओ, इमाम की आलिम की ताज़ीम व तौक़ीर करो। आप इस रात में जो भी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल फरमाएगा। क्योंकि मैंने शेर पढ़ा था कि दुआएं मांग लो सब भी अभी हजरात है मिलकर, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के लोगों, हम और आप पर कितना बड़ा जुल्म आए, कोई भी कितना बड़ा जुल्म उठाए, हम पर कितनी बड़ी मुसीबतें तारी हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत से उनको नहीं फेरना है। बेशक बेशक इमाम की ताज़ीम करनी होगी, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना होगा, रसूल की रिसालत को तस्लीम करना होगा, तब हम और आप अल्लाह के कहरो गज़ब से, अल्लाह के अज़ाब से बच सकेंगे। आज सारी दुनिया इस बीमारी की वजह से कितनी परेशान हाल नजर आ रही है, फिर भी हम और आप की अक्ल ठिकाने नहीं लग रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमें और आपको मुकम्मल तौर से नबी की उल्फत व मोहब्बत सीने में दिल में बसाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हम तमामी हजरात के गांव से, घरों से, सरों से तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए। और जो भी परेशानी इस गांव में, हमारे गांव में या आलम इस्लाम के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान भाइयों पर आने वाली है, अल्लाह इस मुबारक रात की वसीले से उन बीमारियों को, मुसीबतों को, जुल्म और सितम को, हासिदों की हसद, जालिमों के जुल्म से, शयातीन की शर से महफूज व मामून फरमाए। और हम तमामी लोगों के इल्म व अमल में, खेतों खलियान में, दुकानों मकान में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें, रहमतें, नेमतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बोलने में जो कुछ भी लफ्ज़न, क़स्दन, सहवन, अमदन गलतियां हुई हो, मौला
اپنے پیارے حبیب کے صدقہ کی جمع فرمائے. ہاتھ میں لے لیجیے عشق احمد کا چراغ. پھر کبھی ملیں گے. وما علینا الا البلاغ.